السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم، باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے شعب ابی طالب۔ تو یہ پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر۔ حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شعب ابی طالب کا تعارف حاصل کر سکیں، شعب ابی طالب میں محصورین کی مشکلات سے آگاہ ہو سکیں، شعب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے کردار سے آگاہ ہو سکیں، محصورین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد سے آگاہ ہو سکیں۔ عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ کو شعب کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب بنو ہاشم کی ملکیت تھا، حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اسی لیے اس جگہ کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تنگ جگہ کو یعنی شعب کو گھاٹی کہتے ہیں۔ ابی طالب اس کو نام اس لیے دیا کیونکہ وہ ساری جگہ حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اسی مناسبت سے اس جگہ کو شعب ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کی گھاٹی۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ دونوں دین اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ طاقتور اور بہادر صحابہ اکرام تھے، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ کیا کیا فائدہ ہوا تھا ہم پڑھتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حالات میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز ادا کرنے لگے تھے۔ حبشہ میں مسلمان آرام و سکون سے رہ رہے تھے، یعنی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جہاں پر پہلے مسلمان کفار کے ظلم سے، مکہ والوں کے ظلم سے پستے تھے، تنگ آتے تھے، انہی کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ میں ہجرت کر لی تھی اور وہاں پر بھی انہوں نے ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ مسلمان پہلے چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز ادا کی، اپنی تمام عبادات آزادانہ طریقے سے ادا کرنے لگے۔ وہاں پر بھی جو مسلمان تھے حبشہ میں، ان کو بھی یہ تنگ کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو وہاں پر رہنے والے مسلمان بھی سکون سے رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے قریش کی طرف سے پیش کیے گئے مال اور مرتبے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بنو ہاشم کے خلاف انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا، جس میں یہ طے کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہ رہے تھے، تو وہ لوگ حضرت ابو طالب چونکہ مسلمان نہیں تھے تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں، پھر ہم جانیں اور یہ جانیں۔ لیکن وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ انہیں عزیز رکھتے تھے، وہ انہیں کفار کے حوالے نہیں کر رہے تھے۔ تو اس بات کی وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک یہ ہمیں حوالے نہیں کریں گے تب تک ہم کیا کریں گے، اس وقت تک نمبر 1 ہم کیا کریں گے، کوئی شخص بھی بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اس میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، کوئی شخص ان کے ساتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھے۔ نمبر 4، بنو ہاشم کی طرف سے صلح کی کوئی پیشکش قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر وہ کسی بھی بات پر اس کے علاوہ، یعنی کہ اپنی دعوت سے ہٹنے کے علاوہ کسی بات پر صلح کرنے کی خواہش کریں گے تو وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے۔ اس معاہدے پر تمام سرداروں نے رضامندی ظاہر کی اور اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد اس معاہدے کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو مشرکین مکہ کی اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے عہد کر لیا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب
حضرت ابو طالب کے مشورے سے ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہی گھاٹی جس کے بارے میں ہم نے اس سبق کے شروع میں پڑھا تھا۔ مگر بنو ہاشم میں سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے خاندان کی بجائے کفار کا ساتھ دیا۔ یہ بھی بنو ہاشم کے قبیلے سے تھی، بنو ہاشم کے خاندان سے تھی، تو انہوں نے بجائے کہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، ان دونوں نے مل کر کفار کا ساتھ دیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔